مکہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم، انقلاب محمدی کی تیسری قسط۔ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات نے قریش کے سرداروں کو بے چین کر دیا۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو روکنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت، اقتدار اور طاقت کی پیشکش کی تاکہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا، اے محمد، اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں عرب کا امیر ترین انسان بنا دیتے ہیں۔ اگر اقتدار چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، لیکن اپنے اس پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر لالچ کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کو یقین ہو گیا کہ نرمی اور لالچ کے ذریعے رسول اللہ کو روکا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے سختی اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں کو جسمانی اذیتیں دی گئیں۔ حضرت عمار اور ان کے والدین کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ کو اسلام کی خاطر شہید کیا گیا اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کو بھی قریش کے ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صبر اور قربانی پر فرماتے، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت خباب بن ارت کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، لیکن وہ صبر کے ساتھ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہتے۔ ان کا ایمان ثابت قدمی کی مثال بن گیا۔ قریش کے سرداروں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان اور مسلمانوں کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، جہاں 3 سال تک بھوک اور پیاس کے عالم میں وقت گزارا گیا۔ یہ ایک انتہائی سخت دور تھا، لیکن ایمان کی طاقت نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد مسلمانوں کو 2 بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے۔ حضرت خدیجہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حمایتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے قریش کے ظلم سے آپ کا دفاع کیا تھا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ مکہ کے حالات دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ طائف جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ امید لے کر طائف پہنچے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ پر پتھر برسائے۔ آپ زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے سخت حالات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ حق کا غلبہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھنے کا عزم کیا اور مکہ واپس آ گئے۔ یہ وقت مشکلات اور آزمائشوں کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی ظلم ان کی ثابت قدمی کو ہلا نہیں سکا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر اسلام کی عظیم عمارت تعمیر ہونے والی تھی۔ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عظیم تحفہ عطا کیا گیا؟ بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی امامت فرمائی؟ نمازوں کی تعداد 50 سے کم کر کے 5 کیسے ہوئی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری اگلی قسط، انقلاب محمدی۔